آپ ایک شب حضور کی ملاقات کے لیے آئیں. اب یہ امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. تو فرماتی ہیں کہ جب حضرت صفیہ مسجد کے کنارے پر آئیں، حضور بھی مسجد کے کنارے پر آئے، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے. اسی اثناء کے اندر دو صحابی مسجد کی طرف جب آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی ہے. تو دونوں صحابی سر کو جھکا کر واپس چلنے لگتے ہیں. جب واپس چلنے لگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پاس بلا لیا اور کلام کر کے کہا، اے میرے صحابہ، تمہیں خبر تھی کہ یہ عورت کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ خاتون کون تھی، ملاقات کر کے چلی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کسی غیر عورت سے کلام کر رہے تھے. اے میرے صحابہ، اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ یہ میری زوجہ حضرت صفیہ بن حی ہے. یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ اس مقام پر ڈالتا ہے جہاں سے ہدایت ملتی ہے، جہاں سے ہدایت ملتی ہے. مثال کے طور پر اب شیطان کو پتا ہے کہ یہاں پر حدیث کا درس ہونا ہے، تو پہلے تو وہ وسوسے ڈالتا تھا، لیکن آج کے بعد وسوسہ بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہاں سے ہدایت ملے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلام کیا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ پر اعتبار ہے اور اعتماد ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تمہیں مجھ پر اعتبار ہے، مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن کبھی شیطان کا اعتبار مت کرنا. کیونکہ جب بھی شیطان کسی کو ورغلاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے رہنما کے حوالے سے اس کو ورغلاتا ہے، اس کی رہنما کی خامیاں اس کے سامنے پیش کرتا ہے. چونکہ شیطان کو پتہ ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے کہ انسان کو کہاں سے ہدایت مل سکتی ہے، اسی راہ ہدایت کے اندر وہ اٹکیلی کرتا ہے، اور اسی رہنما جو اس کو ہدایت دینے والا ہوتا ہے اسی کے حوالے سے وساوس ڈالتا ہے. اسی لیے اس حدیث کے اندر امام بخاری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلا کر اس وسوسے کو دور فرمایا. مثال کے طور پر دور حاضر کے اندر جو سب سے زیادہ وسوسہ جو شیطان ڈالتا ہے وہ کس چیز کا ڈالتا ہے؟ یا وہ علماء کے خلاف ڈالتا ہے یا اولیاء کے خلاف ڈالتا ہے. اور جو یہودی سازشیں ہیں وہ بھی اسی پر کام کر رہی ہیں کہ امت کے دل میں اولیاء اور علماء کی نفرت پیدا کرتی ہے. اسی حوالہ سے یہ وسوسہ کے حوالہ سے بات کر رہا تھا، الذی یوسوس فی صدور الناس. آج ایک جملہ اگر ہم نے قرآن کا سیکھ لیا، چونکہ یہ آیت بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، تو آج اس کا فیض اگر ہم نے لے لیا تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا یہ درس کامیاب ہو گیا. دوسرے مقام کے اوپر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ رسول اللہ سے یہ سنا کہ شیطان وساوس ڈالتا ہے اور انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، شرک تک لے جاتا ہے، گمراہی تک لے جاتا ہے، تو ہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے، تمہیں غفلت میں ڈالے، تو کیا کیا کرو؟ حضور نے فرمایا پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا، یہ طریقہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے شیخ کامل نے بتایا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، جب بھی میں حدیث کے اندر باب الذکر پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے مرشد کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں یہ ذکر کا انداز کیوں بتایا. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جب وہ قلب کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے.
مشکات کی حدیث کے اندر ہے کہ پنجے گاڑ لیتا ہے، اپنے ناخن گاڑ لیتا ہے انسان کے دل کے اندر، اور اس کو جب دبوچ لیتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، وسوسہ ڈال لیتا ہے۔ اور ترمذی کے ایک حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ دل کے اوپر بیٹھ کر اوپر سے یوسوس فی صدور الناس، اوپر سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ان تینوں حدیث کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کا قلب شیطان کے پنجے میں آ جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے بھی شرک کر لیتا ہے، رسول اللہ کی بھی بے ادبی کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ دین اور دنیا سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک تپش پیدا ہوتی ہے، ایک گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وہ گرمی اور اس کی تاثیر کا یہ اثر ہے کہ دل کے اندر سے وسوسہ بھی مٹ جاتا ہے، شیطان کا ہاتھ بھی دور ہو جاتا ہے، شیطان کا ہاتھ بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوتی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کی تشریح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قرآن کے اس حکم کو سمجھو کہ رب ذوالجلال نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا ہوا ہے، وہ شیطان پیدائش سے لے کر وفات تک انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو اندر کا نفس ہے ہمارے ساتھ تو ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ یہ سوال کیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ ایک جملہ غور سے سنیں اور میرے ساتھ دہرائیں، میں تم جیسا نہیں ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا نہیں ہوں، میرا نفس بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ تمہارا نفس تمہیں اللہ سے غافل کرتا ہے، جبکہ میرا نفس مجھے ہر وقت اللہ کی طرف مائل رکھتا ہے۔ تمہارا نفس تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، میرا نفس مجھے اچھائی کی طرف معاونت کرتا ہے۔ تو جس نبی کا نفس ہماری طرح نہیں، جس نبی کا سایہ ہماری طرح نہیں، تو آج وہ لوگ کس انداز میں کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ حضور ہماری طرح۔ یہ حضور کی شان کو گھٹانے کا ایک بہت بڑی جسارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تو کیا، تمہارے نفس بھی میری طرح نہیں۔ تو یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ ہوا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام کے اوپر، سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شیطان ہمیں غافل کرتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ایک اور مقام۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے تو شیطان اس کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے تو پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جس طرح گھوڑا پالنے والے کو گھوڑے سے پیار ہوتا ہے، کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نہیں، تو وہ بڑے پیار سے اس کو تھپکی دیتا ہے، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے، محبت اور اس کیفیت کے ساتھ کہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسا گھوڑا سوار گھوڑے پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے، اس طرح شیطان اس نمازی کے پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو غافل کرنے کے لیے، اس کو مائل کرنے کے لیے محبت کی وہ کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ جب وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ایک لگام ہوتی ہے، جس طرح گھوڑے کو نکیل ڈالتے ہیں نا، اس طرح شیطان کے ہاتھ میں ایک لگام ہوتی ہے۔ تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ نمازی غافل ہو گیا ہے، اس کی سب سے پہلے نشانی کیا ہے؟ ہمارے مرشد شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب پتہ کیسے چلے گا؟ قرآن اور حدیث میں تو اتنا پتہ چل گیا کہ شیطان پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے، لیکن اگلی اس کی تفسیر ہمارے شیخ کامل بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پہلی جمائی آئے، منہ کھل جائے، تو سمجھ جاؤ کہ شیطان نے تمہاری پشت پر ہاتھ پھیر لیا۔ یہ کسی قرآن کی تفسیر میں یا حدیث میں نہیں، یہ ہمارے شیخ کامل کا قول ہے۔
کہ جب تمہیں جمائی آنا شروع ہو جائے تو اس حدیث کو یاد کر لینا، سمجھ جانا کہ شیطان نے تمہاری پشت پر ہاتھ پھیر دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب جمائی آنی شروع ہو جائے، نیند آنی شروع ہو جائے، غفلت آنی شروع ہو جائے، تو اس حدیث کو بھی اپنی دماغ میں رکھنا، اس قرآن کی آیت کو بھی مد نظر رکھنا کہ قرآن کے اندر رب نے فرمایا تھا الذی یوسوس فی صدور الناس۔ بس یہ آج کا سبق ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ شیطان کا غلبہ کیسے ہوتا ہے۔ حضور نے بھی بتلا دیا، اولیاء کاملین نے بھی بتلا دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے میرے صحابہ کہ جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور جب مسجد سے باہر آنے لگو، اس کے درمیان کا جو وقت ہے، جو نماز پڑھتے ہو وہ تو اللہ کا ذکر ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو وقت ملے اس میں کثرت سے تسبیحات پڑھتے رہا کرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ کے ذکر کی تاثیر موجود ہو، اور جس دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، جس کی زبان میں اللہ کا ذکر ہو، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، اس کے قریب شیطان بھٹک بھی نہیں سکتا۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ جو غافل دل ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان کو شیطان دبوچ لیتا ہے، لیکن جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کی محبت میں رہتے ہیں، حضور کی محبت میں لبریز رہتے ہیں، اللہ کا ذکر اور رسول اللہ پر درود پڑھتے ہیں، وہ اللہ سے ان کا تعلق قائم رہتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، حضور کی محبت سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، وہ ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ دوران محفل ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ہم نے پہلے حضور کی نعت پڑھی، اس کے بعد ہم نے امام حسین کی شان سنی، اس کے بعد قرآن کا بیان ہوا۔ یہی میرا ایک سوال تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں دے دو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ پہلی بات، حضور کی محبت اگر تمہاری اولاد میں آ جائے تو تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضور کی اہل بیت پنجتن پاک کی محبت دل میں آ جائے تو تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر جب تم اپنی اولاد کو قرآن کا درس دو گے تو تمہاری اولاد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ تو میرے دل میں یہ سوال اکثر پیدا ہوتا تھا دوران تعلیم کہ جو معیار رکھا ہے حضور کی محبت، پھر آل بیت پنجتن پاک کی محبت، قرآن چونکہ اللہ کا کلام تھا اس کو آخر میں کیوں رکھا؟ تو میرے اندر یہ وسوسہ آتا تھا کہ قرآن کو آخر میں کیوں رکھا؟ تو یہ میرا جو شک اور شبہ تھا، جو اشکال تھا، یہ میرے اعلیٰ حضرت نے کرم کیا، قلم اٹھایا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اس ترتیب کو اس لیے ایسا رکھا کہ قرآن اس وقت تک اندر نور پیدا کر ہی نہیں سکتا جب تک دل میں حضور کی محبت بھی نہ ہو، پنجتن پاک کی محبت۔ حضور کی محبت کے بغیر قرآن پڑھو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آل بیت اطہار کی محبت، پنجتن پاک کی محبت کے بغیر قرآن پڑھو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ دل میں قرآن کا نور اس وقت ابھرے گا جب تمہارے دل میں حضور کی بھی محبت ہو، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہو، ازواج مطہرات کی محبت بھی ہو، اور پنجتن پاک کی بھی محبت ہو۔ پھر یہ نور دل میں جلوہ گر ہوگا، اور یہ وہ نور ہوگا جو ہمیں اللہ سے بھی ملا دے گا اور حضور کی محبت بھی عطا کر دیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت تھوڑا بڑھایا جائے، چونکہ قرآن کے مضامین بڑے ہوتے ہیں، قرآن کے مضامین دقیق ہوتے ہیں، قرآن کے مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے وقت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری یہ سعی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمامی حضرات